وَمَن يَرْغَبُ اور جو شخص اعراض کرے گا ملت ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے طریقے سے، ابراہیم کے مذہب سے، الا من سفیہ نفسہ مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا، جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا دیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک ابراہیم آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ جس وقت کہا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے اسلم جھک جا، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے، میں جھک گیا رب العالمین کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے بنی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب کو، یا بنی اے میرے بیٹے، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، فَلَا تَمُوتُنَّ سو تم لوگ نہ مرنا، اِلَّا مگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 16 ہے اور رکوع نمبر 16 کی آیت نمبر 130 سے 132 تک کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ہوا۔ پچھلی آیات کریمہ میں بنائے کعبہ کا ذکر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعائیں مانگ رہے تھے اس دعا کا ذکر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد اور ظاہری اسباب کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ اور آپ کی وصیت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ جل جلالہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جو تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن یہ فضیلت اور مرتبہ اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کائنات میں کلی اعتبار سے فضیلت تمام نبیوں، تمام پیغمبروں، تمام انسانوں، تمام جنات، تمام فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل پیغمبر بنا کر بھیجا. اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل اگر کسی کی فضیلت ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی فضیلت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کیوں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت یہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک اللہ جل جلالہ کی توحید کی دعوت میں صرف کر ڈالے. لوگوں کو شرک سے روکا. بچپن سے ہی سب سے پہلے واسطہ اپنے والد آزر سے پڑھا, پھر والد کے بعد برادری سے پڑھا, بستی والوں سے پڑھا, لیکن توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا. اور پھر حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ ظالم و فاسق و فاجر و جابر نمرود بن کنعان سے واسطہ پڑا اور اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی. اسے بھی دعوت دینے سے آپ نے پیچھے نہ ہٹے اور پھر نتیجتاً آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ کہ آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالا. آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالا. امتحانات کے سلسلہ بچپن سے ہی شروع ہوا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ رب العزت نے آپ سے حفاظت فرما دی. اس وقت پوری روئے زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صرف 3 ایسے افراد تھے جو توحید کے پیروکار تھے, توحید کے ماننے والے تھے, اللہ کی ذات کے پر ایمان رکھنے والے تھے, ایک رب پر ایمان رکھنے والے تھے. اور وہ 3 کون سے تھے؟ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام, نمبر 2 آپ کی اہلیہ زوجہ اول حضرت سارہ علیہ السلام, نمبر 3 آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. یہ 3 افراد تھے جو پوری روئے زمین پر اس وقت توحید کے توحید کے ماننے والے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا. آپ وہاں سے ہجرت کر عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. پھر اللہ جل جلالہ نے آپ کو حکم دیا کہ نہ تو اپنی اس نوجوان بیوی حضرت ہاجرہ کو بتلانا ہے, نہ ہی اپنے اس بیٹے اسماعیل کو بتلانا ہے. ان کو جاؤ اور مکہ کی سرزمین میں بیاباں علاقے میں چھوڑ کر آؤ. پھر آپ دمشق سے چلے ہیں, ان کے شام میں دمشق سے چلے ہیں اور مکہ المکرمہ کی سرزمین میں تشریف لائے. اور اللہ کے حکم سے جو بیت اللہ شریف کے پاس ایک قریبی ایک درخت تھا, اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کے سائے میں اپنے اس دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دو اور اپنی اس نوجوان بیوی کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اے اللہ میری بیوی جوان ہے, اے اللہ یہ میرا بچہ دودھ پیتا ہے, میں کس طرح اسے چھوڑ ڈالوں صحرا بیاباں علاقے میں جہاں دور تک کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں, جہاں پر نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی مکین ہے, جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چون چرا کیے بغیر اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی نوجوان بیوی کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے درخت کے سائے میں چھوڑ کر چلے. تو کتنا بڑا امتحان, بہت بڑا امتحان. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے یہی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پروان چڑھے,
کچھ بلوغت کے قریب ہوئے، تقریباً 13 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. جب اس عمر پر پہنچے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اس کی قربانی ہوئی. خواب نظر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے یہ بھی کہا کہ اے اللہ ایک ہی تو بیٹا ہے، اے اللہ ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کے لیے آپ ذبح کرنے کا حکم دے دیں. نہیں، یوں نہیں کہا، بلکہ جو اللہ نے خواب دکھلایا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس خواب کو سچا کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے بنا کی طرف روانہ ہوئے. اب شیطان جو ہے، جو دشمن ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقے اور ہیلوں سے بہکایا کہ ہو سکتا ہے اس خواب کی مراد کچھ اور ہو. بار بار اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ اور مراد ہو، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہ ہو، آپ کا ایک ہی جو بیٹا ہے اسے آپ ذبح کرنا چاہیں گے. 3 مرتبہ آپ کو بہکایا شیطان، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہ سنی اس شیطان کی، اسے اللہ اکبر کہتے اور تکری مارتے. آپ جب حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق دی وہ دیکھتے ہیں جمعرات کی جو ربی ہوتی ہے، پتھر جو مارے جاتے ہیں، کنکریاں جو ماری جاتی ہیں، ان پتھر کے ستونوں کو یہ وہی 3 جگہ ہیں جہاں پر شیطان نے مختلف طریقوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع بھی نہیں کیا، کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بنا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے رب کی یہی مراد ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. جس طرح آج ہم بہت سارے مطلب لے لیتے ہیں، جب کوئی دین کا کام کرنا ہو تو سہولتیں نکال لیتے ہیں، آسانیاں نکال لیتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں آسانی ہے، تو یوں چون چان کیے کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلے بہانے لگا کر دین کے احکامات اور مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی قربانی، سب سے بڑی قربانی یہ کہ اپنے علاقے، آبائی علاقے عراق کو چھوڑا، اللہ کے حکم سے ہجرت کر. پھر اس کے بعد اپنے دودھ پیتے بچے اور نوجوان بیوی کو عرب کے صحرا میں چھوڑا، اللہ کے حکم پر لبیک دیتے. پھر اس کے بعد اپنے نوجوان اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں چھری چلا دی، اللہ کے حکم پر لبیک دیتے ہوئے. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو کیوں نہ وہ عظمت عطا فرماتے، آپ کو کیوں نہ وہ مقام عطا فرماتے کہ ہر اہل یہود ہیں یا اہل نصارہ ہیں. اب یہ تو بھی آسمانی کتابوں پر تھے، لیکن اہل مشرکین وہ تو دور تک بھی کسی مذہب پر نہیں، وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک شرک ہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. وہ بھی اپنے آپ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے اہل مشرکین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان آیات کریمہ میں کہ جو شخص ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا تو وہی کرے گا جو بے وقوفی میں پڑ گیا، جو اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، وہی ایسا کام کرے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی کہ ایک رب کی عبادت کرتی ہے، ایک رب کی عبادت کرتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر اول تبلیغ. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا دنیا میں، اور آپ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. دنیا میں تو تھے ہی، لیکن آخرت میں بھی آپ کا مقام اور مرتبہ ابھر کر تمام نبیوں میں اللہ کے نبی کے بعد سامنے آ جائے. تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. تو کعبۃ اللہ جو ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا اس کی تعمیر کا، اللہ رب العزت نے پوری ہوئے زمین پر کعبۃ اللہ کو، جو آپ سے عظیم خدمت ہے، جہاں قربانیاں دی، ایک عظیم خدمت بیت اللہ کی تعمیر کی بھی دی. اور بیت اللہ جو ہے اس کے بارے میں علماء مفسرین فرماتے ہیں پوری روئے زمین
زمین پر بیت اللہ کی زمین کا درجہ سب سے بلند ہے. اور پھر فرمایا بیت اللہ کی زمین سے بھی درجہ کے اعتبار سے اگر کوئی بلند درجہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا درجہ بیت اللہ سے بھی زیادہ. اور پھر یہاں تک بیان فرمایا کہ عرش کرسی سے بھی اللہ رب العزت نے اس درجہ کو بلندی عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر یکم ذی القعدہ پر شروع فرمائی اور 25 ذی القعدہ کو بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی. تو 25 دنوں کے اندر جو ہے اللہ جل جلالہ کے اس اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل فرمایا. تو آگے دیکھیے تو اللہ رب العزت نے آپ کی قربانیاں اس قدر دی. اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے رب کے سامنے جھک لے. جو تیرا رب حکم کرتے اس پر چون چاند کیے بغیر ان تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے والا بن جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کے حکم پر کہا اسلمت لرب العالمین. اے اللہ آپ نے حکم دیا میں جھک گیا، میں نے پوری طرح اپنے آپ کو آپ کے احکامات کے سپرد کر دیا. اور کس رب کے سامنے؟ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پوری طرح جھکا دیا، سپرد کر دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کی اسلام پر قائم رہنے کی، اللہ رب العزت کی توحید پر قائم رہنے کی اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے مشہور، 5 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. تو ان کا کثرت سے نام ذکر ملتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے مدد سے آگے اکلوتے بیٹے ہیں. تو آپ کے 5 بیٹے. نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام. نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ حضرت اسحاق علیہ السلام. نمبر 3 حضرت جو ہے مدین علیہ السلام. نمبر 4 حضرت مدائن علیہ السلام. نمبر 5 حضرت کدار علیہ السلام. یہ 5 بیٹے ہیں. نمبر 1 اسحاق، اسماعیل، مدین، مدائن اور اسی طرح پر کدار علیہ السلام. یہ 5 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں زیادہ مشہور جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا شہر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے، بیٹی کوئی. اور اسی طرح پر آپ کے جو پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی. اور 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام مشہور پیغمبر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی توحید پر قائم رہنے کی، دین اسلام پر قائم رہنے کی، ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور فرمایا یا بنی یا اے میرے بیٹے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لہذا تم لوگ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دین اسلام کے علاوہ کفر پر نہیں مرنا. شرک پر تمہیں موت نہ آئے، کفر پر تمہیں موت نہ آئے، اللہ کے نافرمانی پر تمہارے موت نہ آئے. جب بھی تم دنیا سے رخصت ہو اس حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو، تم جو ہے مسلم ہو، فرما بردار ہو، توحید کے ماننے والے ہو، تو اس کو چھوڑ کر تم نے کفر کی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے. تو یہ وصیت کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دنیا سے رخصت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ایک کو باعمل مسلمان بنائے اور